بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان کر سکتے ہیں، اور نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور نہ اسے گردش زمانے سے کوئی اندیشہ ہے، جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ ایک زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی تہہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دے، اور میری آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ آپ نے ایک آدمی کے ذمے لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ سونا ہدیے میں دیا۔ پھر اس دیہاتی سے پوچھا کہ اے اعرابی، تم کون سے قبیلے میں سے ہو؟ اس نے کہا، بنی عامر بن صعصع قبیلے میں سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں نے تم کو یہ سونا کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اس دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری آپ کی رشتہ داری ہے، اس وجہ سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی ثنا بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو پاک، عمدہ، مبارک اور تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تجھے اس کے ذریعے پکارا جاتا ہے تو ضرور متوجہ ہوتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو ضرور دیتا ہے، اور جب تجھ سے اس کے ذریعے رحم طلب کیا جاتا ہے تو ضرور رحم فرماتا ہے، اور جب اس کے وسیلے سے تجھ سے کشادگی مانگی جاتی ہے تو ضرور کشادگی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتی ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے وہ نام بتا دیا ہے کہ جب اس نام کے وسیلے سے اس سے دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ نام مجھے بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تجھے سکھانا مناسب نہیں۔ وہ فرماتی ہیں، میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، پھر میں کھڑی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
سر مبارک کا بوسہ لیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ نام سکھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ میں تمہیں سکھاؤں، کیونکہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعے دنیا کی کوئی چیز مانگو۔ میں وہاں سے اٹھی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر یہ دعا مانگی اے اللہ میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے رحمان کہہ کر پکارتی ہوں، تجھے نیکوکار رحیم کہہ کر پکارتی ہوں، اور تجھے تیرے ان تمام اچھے ناموں سے پکارتی ہوں جن کو میں جانتی ہوں اور جن کو میں نہیں جانتی ہوں، اور یہ سوال کرتی ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ دعا سن کر بہت ہنسے اور فرمایا تم نے جن ناموں سے اللہ کو پکارا ہے ان میں سے وہ خاص نام بھی شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 دعائیں بھی مانگتے تو ان کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں یہ دعا ضرور مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجیے اور آخرت میں بھی بہتری دیجیے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک آدمی نے اندر آ کر نماز پڑھی اور پھر اس نے یہ دعا مانگی اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میں مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تم نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب تم نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ تو پہلے اللہ کی شایان شان تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو۔ پھر ایک اور آدمی نے نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے نمازی اب تم دعا کرو ضرور قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ سے مانگنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی شایان شان حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف کرے ابتدا میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ سے مانگے، تو اس طرح مقصد میں کامیابی کی امید، دعا کے قبول ہونے کی امید زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اینڈ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو وقت پر یہ ویڈیو میسر ہو۔ اور اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، مجھے دیجئے فی الحال اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔